اس یوٹیوب چینل پر آپ کامیابی کے فارمولے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کیریئر کاؤنسلنگ اور ٹیلنٹ ڈسکوری کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اسے اپنے کیریئر کا حصہ بنا لیجئے۔ یہ ہمیشہ آپ کو بتاتا رہے گا کامیابی ہوتی کیا ہے اور ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ مسٹر سٹیو عبد الفاتح جان جندلی کا بیٹا تھا۔ عبد الفاتح کا تعلق شام سے تھا۔ یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ آیا اور یہاں رہ گیا۔ اسے جونی سے محبت ہو گئی اور پھر جونی کے پیٹ سے اس کا ایک بچہ پیدا ہوا۔ عبد الفاتح جان جندلی یہ بچہ نہیں چاہتا تھا، لیکن جونی بچے کو جنم دینا چاہتی تھی۔ دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور سٹیو کا والد اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی ماں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ماں مالیاتی بحران کا شکار ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس بچے کی پرورش نہیں کر سکے گی، لہٰذا اس نے اسقاط حمل کا فیصلہ کیا، لیکن اسقاط حمل کا وقت گزر چکا تھا، لہٰذا اس نے یہ بچہ کسی بے اولاد جوڑے کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ 3-4 جوڑوں نے رابطہ کیا۔ ماں نے ایک وکیل جوڑے کو منتخب کر لیا۔ یوں سٹیو پیدائش سے پہلے ہی لے پالک ہو گیا۔ یہ بچہ پیدا ہوا تو اس جوڑے نے اسے گود میں لینے سے انکار کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم بچی لیں گے، لیکن یہ تو بچہ پیدا ہوا ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں لینا چاہتے۔ ماں نے اس کے بعد دوسرے جوڑوں سے رابطہ کیا۔ دوسرا جوڑا دونوں میاں بیوی غریب تھے، لیکن سٹیو کی والدہ کے پاس بھی سٹیو کے دودھ تک کے پیسے نہیں تھے، لہٰذا اس نے ایک شرط پر اس جوڑے کو بچہ دینے کا فیصلہ کیا کہ کہا کہ آپ اسے اعلیٰ تعلیم ضرور دلوائیں گے، اور یہ کہہ کر بچہ ان کے حوالے کر دیا۔ یہ جوڑا پال جابس اور کلارا جابس تھے، اور یہی آگے چل کر سٹیو جابس کے والد اور والدہ بنے تھے۔ سٹیو جابس پڑھنے میں بھی اچھا نہیں تھا، یہ بیک بینچر تھا، اس کے پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا تھا، لیکن اس کے والدین اسے پڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ کالج پہنچ گیا۔ کالج میں اس نے کیلی گرافی میں داخلہ لے لیا۔ یہ ایک فضول سا مضمون تھا، اس کا آگے کوئی مستقبل بھی نہیں تھا، لیکن سٹیو جابس یہ مضمون پڑھتا چلا گیا۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اس مضمون کو میں کیوں پڑھ رہا ہوں۔ اس دوران یہ کھانے پینے کے لیے کوکا کولا کی خالی بوتلیں جمع کرتا، کباڑیے کی دکان پر فروخت کرتا اور اس کمائی سے کھانا کھاتا۔ یہ ہفتے کے ایک دن ہندوؤں کے مندر میں جا کر مفت کھانا کھا لیتا، مختلف جگہوں پر جاتا اور مختلف جگہوں سے کھانا کھاتا رہتا۔ سٹیو جابس نے برسوں بعد اسٹیفن یونیورسٹی میں طالب علموں سے خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ اگر میں کیلی گرافی نہ پڑھتا تو میں شاید کبھی میک کمپیوٹر ایجاد نہ کرتا۔ مجھے کیلی گرافی نے ایڈیٹنگ کے اس سسٹم کی ترغیب دی تھی۔ یہ کالج سے نالائق اور عدم توجہ کی وجہ سے نکال بھی دیا گیا۔ سٹیو جابس اس کے بعد نوکری کے لیے مارا مارا پھرتا رہا۔ اس دوران اس نے ویڈیو گیمز بھی بنائی اور کمپیوٹر فرمز میں انتہائی نچلے درجے پر بھی کام بھی کیے۔ اس نے ایپل کمپنی کی بنیاد بھی رکھی، جس نے پوری دنیا کا کلچر تبدیل کر دیا۔ دنیا کو آسان قسم کا موبائل چاہیے تھا، ایک ایسا آسان موبائل جس میں تمام چیزیں ہوں اور اسے چلانا بھی آسان ہو۔ سٹیو جابس نے دنیا کو آئی فون کی شکل میں یہ فون بھی دے دیا۔ یہ دنیا کا پہلا ٹچ سکرین موبائل تھا، جو موبائل بھی تھا، آئی پیڈ بھی تھا اور کمپیوٹر بھی تھا۔ یہ آئی فون بعد ازاں بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ آئی پیڈ 4 نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ دنیا میں کچھ لوگ کمپیوٹر کو آسانی سے نہیں سمجھ پا رہے تھے، ان کا دماغ جدید ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا۔ سٹیو جابس ان جیسے لوگوں کی محرومی سمجھ گیا، لہٰذا اس نے دنیا کو آئی پیڈ دے دیا۔ یہ سب کچھ سٹیو جابس کی مہربانی ہے۔ سٹیو جابس دنیا کا با کمال ترین انسان تھا۔ آج دنیا بٹنوں سے ٹچ سکرین پر شفٹ ہو چکی ہے۔ چند برسوں بعد دنیا کی 90% مشینیں
टच सिस्टम पर शिफ्ट हो जाएंगी। आप गाड़ी भी टच सिस्टम से चलाएंगे, तमाम दरवाजे और खिड़कियां भी टच सिस्टम से खोलेंगे और आपको लिखने पढ़ने के लिए कागज कलम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप उंगली के पोरों से लिखेंगे और ये किताबी शक्ल में छप जाएगी। ये सब स्टीव जॉब्स के कमालात हैं। अगर स्टीव जॉब्स न होता तो शायद दुनिया को इस टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में मज़ीद कई दहाइयाँ भी लग जाती। ये स्टीव जॉब्स के कमालात हैं, लेकिन इसके असल कमाल कुछ और हैं। स्टीव जॉब्स 2004 में लुबलबे के कैंसर में मुब्तला हो गया। ये ख़तरनाक तरीन कैंसर है। इसके मरीज़ अमूमन 6 महीने बाद मर जाते हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स ने मरने से इनकार कर दिया। ये उन दोनों आईपैड बना रहा था। चुनाचे उसने डॉक्टरों से कहा, मैंने अभी बहुत काम करने हैं, मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। डॉक्टरों ने जवाब दिया, लुबलबे के कैंसर के मरीजों के पास 6 माह से ज़्यादा वक्त नहीं होता। स्टीव जॉब्स ने डॉक्टरों का हर हुक्म मानने से इनकार कर दिया और ये 7 साल जिंदा रहा और ये उस वक्त तक सांस लेता रहा जब तक आईफोन 5 तैयार ना हो गया। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी से सिर्फ $1 सालाना तनख्वाह लेता था, लेकिन इसके बावजूद ये अमेरिका का 42वां अमीर तरीन शख्स था। इसका सबसे बड़ा कमाल तब्दीली था। दुनिया में अरबों खरबों लोग गुजरे हैं, लेकिन कुदरत ने इंसान के लाइफस्टाइल को तब्दील करने का एजाज़ सिर्फ चंद लोगों को बख्शा और स्टीव जॉब्स दुनिया के इन चंद नसीबों में शुमार होता था। दुनिया में पहिया बनाने वाला इंसान तब्दीली का सफ़ीर था। जिसने पहली बार कपड़ा बुना वो भी बाकमाल था। आखिर में जिसने टच स्क्रीन का नज़रिया दिया ये भी बाकमाल था और ये भी तब्दीली का सफ़ीर था। आज का इंसान जिस तरह बल्ब के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, बिल्कुल इसी तरह टच स्क्रीन इनकलाब कल के इंसान की समाजी ज़िंदगी का 50% होगा। दुनिया में 99.99% लोग मरने के बाद मिट्टी में मिलकर ख़त्म हो जाते हैं। चंद साल बाद उनका नाम तक सफ़ों से मिट जाता है। सिर्फ 1% लोग मरने के बाद ज़िंदा रहते हैं और स्टीव जॉब्स इन 1% लोगों में शुमार होता है। और दुनिया में जब तक टच स्क्रीन का सिस्टम कायम रहेगा, स्टीव जॉब्स का नाम भी ज़िंदा रहेगा।